أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ قبلہ جو ہے اس کے متعلق بڑے سارے لوگ مسئلہ کھڑا کرتے تھے، یہودی، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نصرانی بھی، جیسے ان کا مذہب اب تو ویسے ہی چھوڑ گئے، ملحد ہو گئے ہیں ان میں اکثر، تو وہ اسی طرح اسے ہی اپنا قبلہ مانتے تھے. تو شروع میں اہل اسلام، آقا علیہ السلام و آپ کے صحابہ جو ہیں وہ بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ قبلہ تبدیل ہونا تھا، دوسرے پارے کے شروع میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، قبلہ تبدیل ہونا تھا، تو انہوں نے اعتراض کرنے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی آیہ مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا وہ کسی سمت کی، کسی جہت کی عبادت نہیں کرتے، یہ عبادت رب کی کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور آج جو ہم کئی جو مشرک ہیں وہ ہم پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجیں تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو، اور تم خود کعبے کو سجدہ کرتے ہو. تو یہ ذہن میں رہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو کعبے کے رب کو کرتے ہیں کہ نہیں. کعبہ تو ایک بطور انتظام کے ایک سمت مقرر کی گئی تاکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان میں یکجہتی پیدا ہو. جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک جسے انگریزی زبان میں ڈسپلن کہتے ہیں، ایک تہذیب کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک کی طرف منہ ہو، ان کی ایک رخی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، دو رخی نہیں بلکہ چہار رخی بن جاتی. جب لوگوں کی مرضی پہ چھوڑ دی جاتا ہے کہ اب جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو، کوئی ادھر کو منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر کو کر رہا ہے، کوئی ادھر کو کر رہا ہے، ایک ہی مسجد میں کھڑے ہو کے چاروں طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں ہسپتال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، یہیں پہ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں تو یہیں سے بندوں کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، بڑے ڈاکٹر صاحب ادھر ہی بیٹھتے ہیں، انہوں نے میرے گردوں کا آپریشن کیا تھا تو میں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھوں گا. ایک ہے جی میں تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں روڈ کی طرف، میرا دشمن مرا تھا اسی سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں تو روڈ کا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھوں گا. کوئی اس طرف منہ کر لے کہ جی مولوی عبدالرشید ادھر رہتا ہے تو میں اس لیے ادھر نماز پڑھتا ہوں. کوئی یعنی کہ وہ ایک بات جو حسن کی ہے نا، اس کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ کو قبلہ بنایا ہے اور اس کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بڑی بات نہ رہتی اگر ان کو اجازت دے دی جاتی کہ تم جس طرف منہ کر کے مرضی نماز پڑھ لو. اللہ تعالی نے بطور انتظام کے تو یہ بات ثابت ہو گئی کعبہ جو ہے وہ مسجود نہیں ہے، کعبہ مسجود نہیں ہے. اللہ نہ کرے، جیسے ایک وقت آئے گا بھی صحیح، اللہ نہ کرے ایسا ہو ہماری زندگی میں کہ کعبہ شریفہ جو ہے اسے یہاں سے اکھیڑ دیا جائے اور اس کے پتھر جو ہیں وہ اٹھا کر کے جناب سمندر میں ڈال دیے جائیں. تو نماز ہم کیا خیال ہے ان پتھروں کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے یا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ منہ تو ہم نے ادھر ہی کرنا ہے نا، چاہے کعبے کی عمارت جو ہے وہ یہاں نہ ہی رہے. تو ثابت ہو گیا ہم اس عمارت کی پوجا نہیں کر رہے، ہم اس عمارت کو نہیں پوج رہے، اسے معبود نہیں مان رہے، ہم تو معبود رب کو مان رہے ہیں. ادھر ہم نے صرف بطور انتظام کے جو رب تعالی نے ہمیں حکم دیا صرف اس لیے منہ کیا ہوا ہم نے، ٹھیک ہے نا. باقی عبادت رب تعالی کی ہے، سجدہ اسی کو ہے، رکوع اسی کو ہے، قیام اسی کے لیے ہے، اس میں جو عبادات ذکر و اذکار کی جاتے ہیں وہ صرف اسی کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. کعبہ شریف جو ہے، کعبہ مشرفہ، یہ ایک قبلہ ہے. قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ کو، ہیں جی. ہم نے صرف توجہ ادھر کی ہے، باقی جو ہے عبادت کس کے لیے ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حضور نے میں اس وقت فرمایا حضور نے میں دیکھ رہا ہوں ایک کالے رنگ کا بندہ پتلی پتلی پنڈلیوں والا وہ آگے کعبے کو گرا رہا ہے، کعبے کی ایک ایک اینٹ کر کے وہ کھیڑ رہا ہے. تو اس وقت بھی تو جو مسلمان ہوں گے
جو اتنا قابو نہیں کر سکیں گے کہ اس ذلیل کو ہٹا لیں وہاں سے، کعبہ شریفہ کی حمایت کر سکیں، کمزور ہوں گے لوگ، تو اس وقت بھی تو لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھیں گے، تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے، سم تو وہی رہے گی نا جی۔ اچھا کیا یہ مشرک جو ہیں ان کا بت نیچے پڑا ہو اوپر کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں نماز؟ نہیں نہ کرتے نماز، یعنی سجدہ جو بھی کرتے ہیں، ماتھا ٹیکنا کہتے ہیں اسے، وہ کر لیتے ہیں، نہیں نہ کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کعبہ جو ہے نا وہ ایک عمارت کا نام، قبلہ جو ہے اس عمارت کا نام نہیں ہے، کعبہ تو وہ عمارت ہے، قبلہ عمارت کا نام نہیں ہے، کہ نہیں سمجھے؟ اس جہت کا نام ہے، اس سمت کا نام ہے۔ جیسے لوگ جہاز پہ پھرتے ہوتے ہیں تو نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ یہی سوال کیا تھا نا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے، صحابی سے، ان سے پوچھا جی یہ فرمائیں کہ بندہ نہ زمین پہ ہو نہ آسمان میں ہو، نماز پڑھے تو کیسے پڑھے ہیں؟ تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی فرمانے لگے کہ ایسا ہوا ہے کہیں؟ انہوں نے کہا جی ہوا تو نہیں۔ انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، جب ہوگا پھر پوچھنے آنا۔ انہوں نے کہا حضور ہم تو وہ غریب لوگ ہیں، ہم پہلے مسئلہ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں، آپ تو وہ بڑے لوگ ہیں، آپ نے آقا علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، تو آپ تو ایک دم سے نکال لیں گے کہیں نہ کہیں سے، آپ کو تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات شریفہ سے کوئی نہ کوئی سمجھ آ جائے گی۔ ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے پیچھے آنے والے لوگ پتہ نہیں ان کا علمی معیار کیا ہوگا، وہ کیا سمجھیں گے اور کہاں سے نکالیں گے مسئلہ۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاز تو اب آیا یار انگریز کا، سبحان اللہ، قربان جائیں یار، یہ ہے اسلام کی شان۔ سبحان اللہ۔ اسلام جو ہے نا وہ علم الوسائل کی طرف زور نہیں دیتا، علم الوسائل کی طرف زور نہیں دیتا۔ علم الوسائل روٹی کمانے کا علم، روٹی بھی کماؤ، لیکن اسلام یہ بتائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مسائل بتائے گا۔ اسلام علم الوسائل نہیں، علم المسائل دے گا آپ کو۔ کیا دے گا؟ علم المسائل دے گا۔ یا آپ کی بہن ہے یا آپ کے لیے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، یا آپ کا ابا ہے، ابا بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ یہ شراب ہے، یہ شراب حرام ہے، پی کے تم ٹون ہو جاؤ گے، مستی چڑھ جائے گی، تمہیں خرابیاں کرتے پھرو گے، اپنے گردے بھی خراب کرو گے، اپنی طبیعت بھی خراب کرو گے، نہ پیو تم، یہ حرام ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ شراب بنانے کے طریقے نہیں سکھاتا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں اسلام جو ہے اس سے بچنے کے طریقے سکھاتا ہے، علم المسائل سکھاتا ہے، اور آگے اسلام جو ہے علم الفضائل سکھاتا ہے۔ ماں کی فضیلت کیا ہے، باپ کی فضیلت کیا ہے، بڑے بھائی کی فضیلت کیا ہے، بیوی کی فضیلت کیا ہے، اور اسلام جو ہے وہ یہی سکھاتا ہے، فضائل سکھاتا ہے آپ کو کہ جناب انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے، ان کا ادب کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت اور شان کیا ہے، یہ فضائل سکھاتا ہے۔ اور یہی فضائل پر درجہ بدرجہ ایمان جو ہے بندے کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ اور اس کے بعد اسلام جو ہے وہ علم المقاصد سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ علم المقاصد سکھاتا ہے۔ میں دنیا میں آیا ہوں تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے، علم ترجیحات کیا لیں اسے، علم المقاصد سکھاتا ہے۔ علم المقاصد جب علم ہوگا تو علم ترجیحات آئے گا نا، اس سے مقصد ہی معلوم نہیں تو ترجیح کیسے دے گا کسی چیز کو؟ تو اسلام جو ہے علم المقاصد سکھاتا ہے آپ کو۔ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بنایا ہے، جی ان کے بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، آپ کے لیے دنیا ساری بنائی ہے، یہ دنیا بنانے کا مقصد آپ کو نفع پہنچانا ہے، آپ کو نفع پہنچے، آپ دنیا میں آسانی کے ساتھ رہیں، آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو آپ کو کس لیے بنایا؟ آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب آپ باقی ساری چیزوں سے نفع اٹھا رہے ہیں، اور آپ کو جس مقصد کے لیے آپ باقی چیزوں کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے پیدا ہوئی، ہم کھا بھی رہے ہیں نا، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے ساز و سامان سے کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو پھر جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو بتائیں انسان تو فیل ہو گیا۔ باقی دنیا کی ساری چیزیں کامیاب ہیں، گندم کا ایک تیلا بھی کامیاب ہے جو زمین سے باہر نکلا ہے، اور باہر نکل کے جناب اسے دانہ بن گیا، سٹا بن گیا اس کا، پھر لوگوں کے پیٹ تک پہنچ گیا، مقصد پورا۔ اور ایک میں ہوں، میں دنیا میں آیا، میں نے اپنے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں کیا، یعنی کہ دنیا میں آ کر گدھا بھی کامیاب ہے کہ نہیں؟ آج تک کسی نے کہا ہے گدھا فیل ہو گیا؟ گدھا بھی کامیاب ہے، گندم کا ایک تیلا بھی کامیاب ہے، ہر چیز کامیاب ہے جو انسان کے پیٹ تک پہنچ رہی ہے، انسان کو نفع دے رہی ہے۔ اور فیل تو انسان ہوا ہے جس مقصد کے لیے پیدا ہوا، اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا، اور اس مقصد کو سمجھ بھی نہیں پا رہا، اور سمجھا بھی تو کب؟ جب فرعون جو ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا عرصہ اسے تبلیغ فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ کے وعد اور وعید یاد دلائے ہیں، جب مرنے لگا، سمندر میں ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، تو اس وقت کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ آمنت بی بنو اسرائیل، میں اس پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ میں اب کیا وقت گزر گیا، یعنی انسان کو سمجھ ضرور آتی ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد، وقت بیت جانے کے بعد۔ یہی ہم کہتے ہیں ان مولوی بیچاروں کو جو آج بھی بیٹھے فضولیات پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کا بولنا جو ہے وہ با مقصد نہیں ہے، بے مقصد بولنا ہے ان کا۔ ایسی جناب چیزیں جناب وہ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں جن کا عوام کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ دین اسلام پہ حملے اور مولوی پتہ نہیں کیا سے کیا بیان کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ ضرور آئے گی۔ آج ہم انہیں کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ آؤ بے دینی اور لا دینیت اور فتنے جو کھڑے ہو چکے ہیں ان کے خلاف آپ نبرد ازما ہو جاؤ، آپ برسر پیکار ہو جاؤ، لیکن نہیں مان رہے۔ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی لوگوں کو۔ سمجھ کب آئے گی؟ جب مرنے لگیں گے، جب ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جائیں گے اور ان کے ذہن جو ہیں وہ جناب بوسیدہ ہو جائیں گے، اس وقت کہیں گے کاش کہ ہمیں یہ بھی کیا، ہم نے کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی کیا ہوتا۔ تو اس وقت زندگی میں آپ کے کاش بڑھ چکا ہوگا اور زندگی آپ کی ختم ہو چکی ہوگی، آپ کی زندگی ہچکولے لے رہی ہوگی، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، کمر جواب دے چکی ہوگی، دماغ آپ کا بالکل معاف ہو چکا ہوگا۔ اس وقت آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں بیٹھ کے صرف کاش پڑھتے رہیں گے کاش ہم نے کیا ہوتا۔ تو یہ حقیقت والی بات ہے۔ میں جب سوچتا ہوں اتنا حیران ہوتا ہوں، اتنے باصلاحیت لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ بہت کچھ کر سکتے تھے وہ لوگ، اتنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم عطا فرمایا، فہم عطا فرمایا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہیں؟ صرف چند چیزوں پر اپنے آپ کو محدود کر دیا۔ اگر ان چیزوں کو دین کے سامنے رکھیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں کو پکڑ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جن چیزوں کو پکڑ کے وہ بیٹھے ہیں، جن چیزوں کو وہ عوام کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، رات دن جناب ان پہ مباحثے ہو رہے ہیں، محاضرات ہو رہے ہیں، لیکن نفع اس کا کیا ہے؟ صفر ہے۔ دین کو کوئی نفع نہیں ان کے کام کا۔ تو بھائی علم المقاصد جو ہے یہ ایسے نہیں، اللہ تبارک و یہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ علم الوسائل کو دیکھیں آپ، علم الفضائل کو دیکھیں آپ، علم المسائل، علم الفضائل، علم المقاصد، یہ تینوں علوم جو ہیں، یہ تینوں کے تینوں علم جو ہیں یہ قرآن سے ماخوذ ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان حدیث شریف سے ماخوذ ہیں۔ باقی رہا مسئلہ علم الوسائل کا، روٹی کمانے کا، وہ تو روٹی کمانے کا جو گر امریکہ میں سکھایا جاتا ہے وہی ہندوستان کے مشرقوں کو سکھایا جاتا ہے، وہی ہندوستان کے مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے، وہی ہندوستان کے چوڑوں کو اور قادیانیوں کو سکھایا جاتا ہے، وہی پاکستان میں چاروں پانچوں مذہب جتنے بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں، یعنی یہودی، نصرانی، مشرق، بدھو اور مسلمان جو ہیں سب کو یہی سکھایا جاتا ہے روٹی کمانے کا طریقہ کیا ہے، اور اصول ایک ہی ہوگا، اصول ایک ہی ہوگا۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ علم جو ہے علم الوسائل، روٹی کمانے کا علم، وہ تو ہندو سے بھی آ جائے گا، آپ کو مشرق سے بھی آ جائے گا، کافر سے بھی آ جائے گا، یہودی نصرانی سے بھی آ جائے گا۔ اور یہ علم تین جو ہیں، علم المسائل، فضائل اور علم المقاصد، یہ علم جب ہے رب کا تو رب کے بندوں کے پاس سے ہی آئے گا نا بھائی، ہیں؟ اور جب علم رب کا ہے، آپ سکول کے باہر لے کے کھڑا کر دیں جناب علم پڑھنا فرض ہے، تو بھئی یہ کون سا فرض ہے؟ جب نماز ہندو، مشرق اور یہودی نصرانی پہ فرض نہیں ہوئی تو یہ کون سا فرض ہے جو سب پہ فرض ہو گیا ہے؟ جو بچہ بیچارہ بھی بول نہیں سکتا اس پہ بھی فرض ہو گیا ہے۔ اسی کو چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے جو اپنی ٹٹی پوٹی نہیں سنبھال سکتا اسے بھی سکول چھوڑاتے ہیں، وہاں آیا رکھی ہوتی ہے بچوں کو استنجا کروانے کے لیے۔ تو یہ حیران کون بات ہے یا نہیں؟ چھوٹے سے بچے جو بول نہیں پاتا اس پہ یہ کیسے فرض ہو گیا بھائی؟ نکاح کے مسائل اس پہ فرض ہو رہے ہیں جب نکاح کرے گا، طلاق کے مسائل سکھا ہو رہے ہیں نکاح سیکھنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد یہ نکاح کرے گا تو اس وقت طلاق کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہے اس پر، اور باقی جتنے مسائل ہیں تجارت کرے گا اس کے مسائل سیکھنا فرض ہیں جب تجارت کرے گا، وہ منڈی میں جا کے بیٹھے گا تب اس میں سیکھنا فرض ہو جائے گا بھئی کیسے کس کو سودا دینا ہے، یہ سارے مسائل سیکھنا تب فرض ہوگا جب وہ کام شروع کرنے لگے گا۔ تو یہ کون سا ایسا علم آ گیا ہے جو بچہ ابھی تک اپنا پیشاب بھی نہ سنبھال سکے اس پہ سیکھنا فرض ہو جاتا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے سکول چھوڑاتے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے مسجد نہیں پہنچاتے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں پہنچاتے، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن وہ سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں، ایمانداری والی بات ہے، کبھی ان کے ابو نے آ کے پوچھا بھی نہیں بچے صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ وہاں لائن لگی ہوتی ہے، ان کی اماں بھی پہنچی ہوتی ہے، ابا بھی پہنچا ہوتا ہے۔ وہاں چھٹی لینی ہو تو پہلے درخواستیں دیتے ہیں چھٹی دے دیں جی، یہاں کیا ہوتا ہے چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں آ کے جناب وہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ابا نہیں آئے گا،
لڑکے کو کہیں گے تو خود ہی کہہ دیں ان کو میں چلا گیا تھا کہیں. آج تک نہیں پوچھا ان کے باپ والدین نے بچہ ہمارا کیسے پڑھ رہا ہے. بتائیں یار کتنا ہم نے دین کو اہمیت دی ہے, کیا سمجھا ہم نے دین کو, بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا وہ بچہ جو بیچارہ بول نہیں سکتا اس کی فیس بھی 10,000 ہے. ہیں کیسا علم ہے یار تمہارا. ہیں وکیل کے پاس آپ چلے جائیں, آپ صرف اس سے بات پوچھ رہے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے, آپ نکلنے لگے 5,000. ادھر رکھے مشورہ لیا تو نے, مشورہ مفت تھوڑا ہوتا ہے. ہیں آپ جج کے پاس چلے جائیں وہاں بھی پیسے رکھیں. ہاں آپ چلے جائیں ماسٹر کے پاس, بچہ ٹیوشن پڑھنے آئے گا فیس نکالیں جی. سکول چلے جائیں فیس نکالیں جی. ہے یا نہیں ایسا؟ ہر ایک کے پاس فیس چلتی ہے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہی ہے, جیسے میرے آقا علیہ السلام نے مفت پڑھایا ہے, آج تک حضور کا دین مفت ہی پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو پھر علم میں کسے مانوں یار, بتائیں. وہ تو علم نہیں ہے, وہ تو صرف تجارت ہے. ہیں دو اور لو, پیسے پھینک کے مزہ اٹھاؤ, چس چکو, وہی ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے یار. اور اوپر سے یہ ہمیں کہتے ہیں مولوی کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, مولوی کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ الفاظ بولتے ہیں. کہتے ہیں 1400 سال کی رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہیں. آپ تنوع دیکھیں اور آپ جو ہے نا وہ کثیر الجہتی دیکھیں, کالجوں میں یونیورسٹی میں پائی جاتی ہے. میں نے کہا یار یہ بتائیں ایک لڑکا جو ہے اپنے پروفیسر سے اختلاف کر سکتا ہے؟ ابھی کل ہی میرے پاس ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, میرا شاگرد ہے, وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار آپ یہ بتاؤ, امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے کہا یہ اختلاف کے آداب صرف اسلام میں ہیں, اختلاف کی اجازت آپ کو صرف اسلام میں ملے گی, کسی اور میں نہیں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے مسائل میں اختلاف کیا ہے. امام ابو ظفر جو ہیں وہ تو ہر بات میں اختلاف کرتے ہیں, کہیں جا کے اکٹھے ہوئے ہی نہیں, ہر بات میں اختلاف. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اختلاف کرتے ہیں اپنے استاد سے, امام ابو حنیفہ سے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام محمد سے اتفاق ہی نہیں ہوا, انہوں نے اپنے نئے اصول مرتب کیے. انہوں نے کہا استاد جی جو آپ کے استدلالات ہیں اپنے پاس رکھیں, میں اپنے نئے جو ہے اصول وہ ترتیب دوں گا. بتائیں جی یہ تنوع ہے یا نہیں اسلام میں؟ مذہب میں تنوع ہے یا نہیں؟ دین میں نہیں, مذہب میں تنوع ہے. اختلاف دیکھیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں, ان کے ایک اصول کو نہیں مانتے, اپنے اصول فقہ کے ترتیب دیتے ہیں اور انہی اصول سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں, انہی سے استدلال کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد ہے امام مسلم کے, امام بخاری استاد ہیں امام مسلم کے, سمجھ نہیں آ رہی؟ امام بخاری استاد ہے امام مسلم کے, اس کے باوجود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کی ہے. استاد ایک بات بھی نقل نہیں کی اپنی کتاب میں, ایک روایت بھی نقل نہیں کی. کیوں؟ ان کے اصول الگ تھے حدیث لینے کے, ان کے اصول الگ تھے حدیث لینے کے. تو آپ بتائیں یہ مینڈک کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مینڈک کو ڈڈو تم ہو. ایک لڑکے نے مجھے خود کہا, اس نے کہا, میں نے کہا جی آپ کو اجازت ہوتی ہے لیکچرار سے پروفیسر سے اختلاف کرنے کی؟ وہ کہتا ہے کوئی بات کہہ دے اسے اختلاف کر دیں تو اندر دشمنی پال جاتا ہے, بعد میں پھر لڑکے کے نمبر ہی نہیں آتے, لڑکے کہتے ہیں ذلیل ہو جاتے ہیں پھر. ہاں جی ہے ایسا نہیں, آپ پڑھتے رہے کالج میں یونیورسٹی میں, ہاں بھی ہے نا ایسا. تو بتائیں بھائی ہمیں مینڈک کہتے ہو؟ تم ہو مینڈک ڈڈو, تم ہو, ہم نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, ہمیں اختلاف کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور اختلاف کو برداشت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے. ہمیں پتہ ہے یار ایک عالم بات کر رہا ہے, وہ اپنے علم سے بات کر رہا ہے اور اس کی بات ہماری تحقیق کے مطابق درست نہیں ہے, تو ہم پھر بھی سمجھیں گے یار آخر دلیل کے تحت ہی بات کر رہا ہے نا, ہم اس کی بات کی تکذیب نہیں کریں گے. جیسے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام محمد رفع دین نہیں کرتے, امام شافعی شاگرد ہیں وہ کرتے ہیں. بتائیں جی استاد شاگرد کا پھر احترام کیسا ہے, کیسا احترام ہے ابھی پھر؟ امام محمد رضی اللہ, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, آپ فرماتے تھے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عربی ایسی فصیح تھی اور ایسا سونا قرآن پڑھتے تھے. اگر کوئی بندہ دنیا کائنات میں یہ کہہ دے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام محمد کی لغت پر قرآن نازل کیا ہے, تو کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے.
ایسے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے تھے، ایسا آپ کا لہجہ تھا، اور آپ کی عربی ایسی کمال تھی، ایسے فصیح و بلیغ تھے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ اتنے سونے، اتنے کمال کے خوبصورت تھے کہ آپ جب آئے نا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونے تھے، زلفیں رکھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا بچے آپ جاؤ، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں، امرت تھے، آپ چلے جائیں حفظ کر کے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو 2-2.5 سال لگائے گا، 3 سال لگائے گا، حفظ کرتے کرتے بعد میں آئے گا تو دیکھیں گے۔ ہفتے بعد واپس آ گیا، میں بچے تو نے کہا نہیں تھا تو جا کے پہلے حفظ کر، انہوں نے کہا استاد جی کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 1 ہفتے میں حفظ کر لی امام محمد نے۔ آپ میں سے جا پھر زلفیں کٹوا کے، اپنی زلفیں رکھی ہوئی تھی، زلفوں میں بڑے خوبصورت لگتے تھے، میں جاؤ زلفیں کٹوا کے آؤ۔ زلفیں کٹوانے گیا، واپس آئے تو امام ابو یوسف نے کہا استاد جی یہ چاند پہلے بدلیوں میں چھپا ہوا تھا، باہر آ گیا ہے، یعنی اب مزید حسن ان کا نکھر کے آ گیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے سبق سنا کر، سبق سنا کر، پیچھے کھڑے ہو کے سبق سنتے رہے۔ ایک دن دھوپ کا سایہ پڑا نا تو ایسے جناب نظر آئے کوئی داڑھی والا بندہ، میں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ محمد ہے۔ اب میں اگر محمد ہے تو پھر سامنے آ جاتا ہوں۔ اتنے عرصے تک سامنے نہیں آنے دیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بتائیں بھائی، وہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت تھے، آپ کو دیکھ کے یہودی کلمہ پڑ جاتے تھے، وہ کہتے یار ان کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، بڑے محمد کتنے سونے ہوں گے۔ بتائیں، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی ہوئی آپ کی فقہ پر، یہودی دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس میں تو توحید کے مسائل بھی نہیں تھے، اس میں تو استنجے کے، نماز کے آداب، روزے کے، اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی تھی، تو آپ نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ اس نے کہا میں تو اس کی فصاحت اور بلاغت دیکھ کے دنگ رہ گیا، میں نے کہا یہ چھوٹے محمد کی لکھی ہوئی ایسی کتاب خوبصورت ہے تو بڑے محمد جب بولتا ہوگا تو وہ کیسے بولتا ہوگا؟ تو بھائی یہ صرف اور صرف اختلاف کے آداب، آپ کو اختلاف کرنے کی وسعت جو ہے آپ کو صرف علماء میں نظر آئے گی اور کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ اختلاف علماء کے بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا بحث مباحثے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں احترام ہوتا ہے علماء کا، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں۔ لیکن یہ تو بات بھائی، یہ تو اندر کے خنزیر ہیں، یہ تو اندر کے کمینے ہیں، یہ تو جناب دشمنی پال لیں کسی سے تو مجال ہے جناب، پھر اس بچے کو تو فیل ہی کر کے چھوڑیں گے، وہ بچہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ ہیں۔ یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام مسلم ایک روایت نہ لیں اپنے استاد کی اپنی کتاب میں، اور ادب بھی دیکھیں کیسا ہے ہیں۔ ہمارے ائمہ جو ہے نا، دوسرے ائمہ کے جب شہر میں جاتے تھے جہاں وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، ان جگہوں کو بھی چومتے تھے، کہتے یہاں امام نبوی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے۔ یہ ادب اور احترام کا رشتہ جو ہے نا آپ کو صرف اور صرف علماء میں نظر آئے گا، اور دینداروں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں نظر آئے گا، بس اور کہیں بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اور ساتھ ہاں پہلے ترجمہ دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی رب کا ہے، مغرب بھی رب کا ہے، مشرق بھی رب کا اور مغرب بھی رب کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور تم جس طرف بھی منہ کرو نا اللہ تعالیٰ ادھر ہی ہے، اس کے جلوے ادھر ہی ہیں، ہر طرف اسی کے جلوے ہیں، اسی کی ذات کے جلوے ہے ہر طرف۔ اور فرمایا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا، آقا علیہ السلام کے صحابہ سے بھی یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے پتہ ہی نہ چلے قبلہ کدھر ہے، اور کوئی بندہ بتانے والا بھی نہ ہو، تو اس پہ لازم ہے کہ اپنے ذہن پہ زور دے اور یہ غور کرے کہ کعبہ کس طرف بنتا ہے، قبلہ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے نا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب بتائیں جی اسلام کی چھوٹ کیسی ہے اور جمہوریت کی لعنت کیسی ہے؟ آپ چلے جائیں جا کے کہیں جی میں بل نہیں دے سکتا، کہتے ہیں چل ٹھیک ہے بندے آ رہے ہیں میٹر اکھیڑنے کے لیے تیرا، کیسا ہے؟ اب اس بندے نے کہا مولا مجھے کعبے کی سمجھ نہیں آ رہی، رب تعالیٰ نے میں تو غور کر کدھر تجھے سمجھ آتی ہے، کہتا ہے مولا ادھر آتی ہے، میں چل پڑھ نماز، ادھر منہ کر کے پڑھ لے۔ ایک کہتا اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، بعد میں ذہن میں آیا قبلہ تو اس طرف ہے، اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، ابھی ایک رکعت پڑھی تھی، اس نے کہا ہو وہ تو ادھر ہے، اب اس نے ادھر منہ کر کے ایک رکعت پڑھی، 3 رکعتیں ہو گئی، اب اس نے کہا میں تو بھولا ہی ہوا تھا فلاں جگہ گیا تھا قبلہ اس طرف تھا، اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، اب عرض گزار ہوا مولا کیا کروں، 4 رکعتیں ہیں چاروں طرف پڑھ بیٹھا ہوں، قبلہ تو ایک طرف ہے، ایک رکعت ہی ہوئی نا 3 تو نہیں، نہ تیری 4 ہی ہو گئی ہیں، تیری 4 ہی ہو گئی ہیں، بتا یار
فرمایا کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھو قبلہ، اگر یہی بات ہوتی کہ کعبہ جو ہے وہی ہمارے لیے مسجود ہوتا تو ہماری نماز ہوتی نہ کسی اور طرف منہ کر کے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ فرض نماز کے لیے بندہ سواری پر جا رہا ہے، گھوڑے پر یا کسی چیز پر، وطر اور فرض کے لیے نیچے اترنا ضروری ہے، نوافل ہیں سنتے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ گھوڑے پر بیٹھ کر، گدھے پر بیٹھ کر، گاڑی پر بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا منہ جس طرف مرضی ہو آپ کو اجازت ہے پڑھنے کی، جس طرف مرضی منہ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹرین میں سفر کرتے ہیں ہم، بعض لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جس طرف منہ آ جائے ادھر منہ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ٹرین کو گھوڑے پر قیاس نہیں کر سکتے، گھوڑے پر کوئی بندہ لمبا ہو سکتا ہے؟ ٹرین میں تو لوگ لمبے پڑے ہوتے ہیں، یعنی پوری پوری برتھ ہوتی ہے، اس میں لیٹے ہوتے ہیں، اور زمین پر بھی جناب چادر بچھا کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جہاں سونے کے لیے آپ کے لیے وسعت ہے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے وسعت کیوں نہیں؟ ہاں بوڑھا بندہ ہے، بالکل کمزور ہے، یہ نہ ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے بعد میں ہڈیاں ٹوٹ جائیں، من کا توڑا کے بیٹھا ہو، بعد میں اسے اٹھا کے ہسپتال لے جا رہے ہو، ایمبولینس میں بابا آ رہا ہو، کہتے بابا اچھا بھلا گیا تھا ٹرین پہ چڑھنے کے لیے ہیں، اب وہاں سے واپس بابا ایمبولینس میں آیا ہے، اس کا من کا ٹوٹ گیا ہے۔ تو نہیں بھائی، بوڑھا بندہ جو ہے جسے پتہ بھی میں چکر آ جائیں گے یا ٹرین اوپر نیچے ہوئی پٹڑی تو میں نیچے گر جاؤں گا، یہ نہ ہڈی توڑوا بیٹھوں، تو اس کے لیے تو اجازت ہے وہ بیٹھ کے پڑھے، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے وہ بیٹھ کے پڑھے نماز۔ جوان بندہ ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، تو وہ بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے ہیں، اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرائض میں منہ کرے قبلے کی طرف، واجبات میں بھی منہ کرے، نوافل سنن میں بھی منہ کرے۔ اگر نہیں ممکن رہا تو پھر جس طرف منہ بنے اس کا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ کئی ایسے خدا کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹرین میں نماز نہیں ہوتی، تو بھائی جب فرض کا وقت آیا ہے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جب فرض ادا کرنے کا وقت آیا ہے تو کم از کم فرض تو ادا کرو، جیسا کیسا ہو سکتا ہے ادا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرو مولا مجھ سے یہی بن پڑا تھا، میں نے ادا کر لیا ہے، اب جب اتر جاؤ گے وہاں سے تو پھر جا کے دوبارہ پڑھ لینا، مولا وہ میری قاصر نماز تھی، قصر تھی نماز، کوتاہی والی نماز، قصر مطلب کوتاہی والی نماز تھی، اب میں کامل ادا کر رہا ہوں، مولا وہ بھی قبول کر لے اپنے فضل سے، یہ بھی قبول کر لے۔ تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا یار؟ تو میں ایک سفر میں تھا تو 3-4 مولوی میرے ساتھ تھے، وہ سارے بیٹھے ہی رہے، نماز نہیں پڑھی، انہوں نے ایسے بیٹھ رہے۔ میں نے کہا نماز، وہ کہتی نماز ہوتی نہیں اس میں۔ میں نے کہا یار چلو کم از کم منہ تو بناؤ نمازیوں والا ہیں، جب ایک عورت کو حکم ہے کہ خاص ایام عورت کے آ جائیں تو نماز کے وقت نماز اتنی دیر مصلی پہ بیٹھے تاکہ اس کی عادت نہ بگڑے، تو میں نے کہا آپ کی جو عادت بگڑ سکتی ہے نا، آپ کیوں ایسے بیٹھے رہے؟ کم از کم نماز تو پڑھتے آپ، اور یہ مسئلہ بھی آپ ضمناً سن لیں، ضمناً آ گیا تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ کسی ایسی جگہ چلا گیا، کسی گھر میں جا کے مہمان ٹھہرا، اب رات کو اس پر غسل واجب ہو گیا ہیں، اب اگر صبح غسل کرتا ہے تو لوگوں میں بدگمانی ہوگی، اس بے شرم نے پتہ نہیں ہماری کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہیں کی ہو رات کو، یہ غسل کر رہا ہے صبح اٹھ کے ہیں۔ اسلام دیکھیں عزتوں کو کیسا دفاع کرتا ہے، ہاں عزت ہے نا وہ صرف اسلام کے دامن میں ہے، بس اس کے علاوہ کہیں عزت نہیں ہے۔ ایسے لوگ پاگل ہو جھلے ہوئے پڑے لٹو ہو گئے ہیں جناب کفر پر۔ اب اہل اسلام نے کیا فرمایا، علماء نے فرمایا کہ وہ کیا کرے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت نہ کرے، ایسی نمازوں جیسی شکل بنا کے رکوع کرتا رہے، سجدہ کرتا رہے، انہیں یہی یقین دلایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، انہیں یہی پتہ لگا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے میں کہ یہاں عزت بچائے، جب اسے یہاں سے نکل جائے پھر جا کے غسل کرے اور نماز پڑھے۔ بتائیں، اسے کہتے ہیں تشبہ بالمصلین، مصلیوں جیسی تشبہ اختیار، مصلی نمازی کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مصلی چونکہ کسی اور کو کہتے ہیں تو مصلین صاد کے ساتھ نمازیوں کو کہتے ہیں۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، میں جس طرف تمہارا منہ ہو نماز پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ادھر ہی ہے یعنی عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر جس طرح منہ ہوگے نماز ہو جائے گی تمہاری۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر ہی ہے جس طرف تمہارا منہ ہوگا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تمہارا جس طرح بھی منہ ہوگا نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کس کے لیے عبادت کر رہے ہو، ہاں تمہارا جھکنا کس کے لیے ہے، تمہارا رکوع کس کے لیے ہے، تمہارا سجدہ کس کے لیے ہے، تو میں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو گے تمہاری نماز میں قبول کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔